لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور عمل میں اضافہ کرے۔ ہم دورہ حدیث کی کلاس ریاض الصالحین کی آج جو موضوع شروع کر رہے ہیں، علماء، بڑے لوگوں اور اصحاب فضل کی تعظیم کرنی چاہیے اور انہیں دوسروں پر برتری دینے، ان کی مجالس کی قدر و منزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کے اندر جو لوگ اہل علم اور اہل فضل ہیں ان کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، دوسروں کے اوپر انہیں ترجیح دینی چاہیے اور ان کی مجالس کی قدر و منزلت بڑھانی چاہیے، ان کے مرتبے کو نمایاں کرنا چاہیے۔ یہ باب ان باتوں سے بحث کرتا ہے۔ قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ریاض الصالحین کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اس کے مؤلف جو باب باندھتے ہیں پہلے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اسے ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث کے ساتھ۔ عام طور پہ جو احادیث کی کتب ہیں ان کا یہ انداز نہیں ہوتا، تو یہ ریاض الصالحین کی خاص خوبی ہے کہ اس میں پہلے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ موضوع کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں ایک موضوع سامنے آتا ہے اور پھر آیات آتی چلی جاتی ہیں، تو اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے بھی امام نووی نے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی ہے، اے نبی فرما دیجیے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، تو لہٰذا اہل علم جب برتر ہیں دوسرے لوگوں سے تو ان کی اس برتری کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے اور اس کو نمایاں بھی کیا جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 349، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر بدری انصاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں کتاب اللہ سب سے اچھا پڑھنے والا ہو۔ اگر قرات میں وہ سب برابر ہوں تو پھر امامت کا مستحق وہ ہے جو سنت کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا ہو۔ اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو وہ جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ اس حدیث میں درجہ بدرجہ مستحقین امامت کا بیان ہے۔ ان میں سب سے مقدم قرآن کا اچھا قاری اور اس کا ماہر ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ عامل اور متقی بھی ہو، بے عمل نہ ہو۔ اگر سارے لوگ اس میں برابر ہوں تو پھر اس کو ترجیح دی جائے جو سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہو، اور اس میں بھی اگر سارے لوگ برابر ہوں تو پھر وجہ ترجیح اور وجہ فضیلت عمر ہوگی، جو عمر میں بڑا ہے۔ ایک محفل ہے، اس میں سارے لوگ بہترین قرآن کے عالم اور قرآن پڑھنے والے ہیں، اس میں سارے لوگ سنت کے بہترین عالم ہیں، اس میں سارے لوگ اپنے تقوی کے لحاظ سے برابر ہیں، تو پھر ان میں سے اسے ترجیح دی جائے جس کی عمر زیادہ ہے۔ عمر بھی ایک درجے میں آ کر وجہ ترجیح بن جاتی ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ کو ضرور اندازہ ہوا کہ علوم میں
سب سے عظیم علم جو ہے وہ کتاب اللہ کی قرات، اس کی تفہیم اور اس کا حفظ ہے۔ پھر سنت نبوی کا علم ہے۔ یہ دو بہترین علوم ہیں، اور آج مسلمانوں کی اکثریت انہی سے غافل ہے۔ بہت سے لوگ جو بذام خود جج ہوتے ہیں، بذام خود بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انہیں سورہ اخلاص صحیح پڑھنی نہیں آتی ہوتی، اس کا مفہوم اور اس کا حفظ تو بڑے دور کی بات ہے، انہیں اس کی قرات بھی کرنی نہیں آتی ہوتی۔ تو سب سے بہترین علم جس کی وجہ سے جس کو ترجیح ملے کسی شخص کو، وہ اللہ کی عظیم کتاب کی قرات، اس کا حفظ اور اس کی تفہیم اور تدبر کی صلاحیت ہے۔ پھر اس کے بعد جس علم کو ترجیح دینی چاہیے، سنت نبوی کا علم۔ اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو وہ جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہو، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو پھر عمر بھی ایک وجہ ترجیح بنے گی کسی کو عظیم مرتبہ پر بٹھانے کی۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے غلبے والی جگہ میں امامت نہ کرائے۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے، کسی کے دفتر جاتا ہے، کسی کے ادارے میں جاتا ہے، تو جو شخص کی مخصوص جگہ ہے وہاں نہ بیٹھے۔ ایک شخص اپنے آفس میں، اس کا اپنا ایک عہدہ ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے، کسی دوسرے شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی جگہ پر جا کر بیٹھے۔ اس کے گھر میں اس کی ایک مخصوص جگہ ہے، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جا کے وہاں پر بیٹھے۔ میرا خیال ہے یہ جو اداروں میں ہمارے آفیسرز کی جو مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں یہ بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے۔ آپ چلے جائیے پارلیمنٹ ہاؤس میں، چلے جائیے، وہاں پہ اسپیکر کی جگہ علیحدہ ہوتی ہے اور جو عام ممبران ہوتے ہیں ان کی جگہیں علیحدہ ہوتی ہیں، ہر ایک کی جگہ مقرر ہوتی ہیں۔ تو کوئی شخص کسی کے گھر، کسی کے ادارے میں، کسی کے دفتر میں، کسی کے مخصوص مقام پر نہ بیٹھے۔ ہاں اس کی اپنی اجازت ہو، وہ خود بٹھا دے، آؤ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ، یا اپنی سیٹ خود خالی کر دے بطور احترام، تو شریعت اجازت دیتی ہے، ورنہ یہ اجازت نہیں۔ اس کے گھر میں بھی اس کی مخصوص عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ جو امامت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امامت وہ کراتا تھا جو سب سے بہترین ہوتا تھا، اور جو کسی جگہ کا حاکم ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حکمران تھے، آپ مسجد نبوی کے خود امام تھے۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی کو امیر بھیجتے، کسی لشکر میں یا کسی سریہ میں بھیجتے، تو جو امیر ہوتا وہ امامت کراتا۔ بعد میں ہوا کیا، جب امیر اور حکمران بد عمل ہونے شروع ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو امام کا رتبہ دینا شروع کر دیا، اور وہیں سے ہی کام خراب ہوا، وہیں سے ہی کام خراب ہوا۔ تو امام بننے کے لیے جو باتیں وجہ ترجیح ہوں گی وہ ہم نے اس حدیث میں پڑھنی۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ کسی کے گھر، دفتر یا ادارے میں کسی کی مخصوص جگہ پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی عالم کے منبر پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی عالم امامت کرا رہا ہے، اس کے امامت کے مصلی پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے خرابی ہونے کا ڈر ہے، شریعت نے اسی لیے ان سے روک دیا۔ حدیث نمبر 350 عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، اس طرح تمہارے دل آپس میں مختلف ہو جائیں گے۔ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار ہوں اور عقل مند ہوں، یا پھر وہ لوگ جو عقل و فہم میں ان سے قریب ہوں، یا پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو تسویۃ الصفوف کا خاص طور پر خیال رکھتے، کیونکہ صفیں بنانا بھی نماز کا ایک حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اتنا اہتمام فرماتے، آپ خود صفیں بنواتے، ان کے کندھوں کو چھوتے اور ساتھ ہی کہتے برابر ہو جاؤ۔
پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، اور ساتھ آپ ایک اور حکم بھی دیتے کہ میرے قریب وہ لوگ ہوں جو عقل مند ہوں۔ امام کے پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے جو متقی اور اہل علم اور اہل عقل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات امام جو ہے اس کو اپنی نماز میں انہیں اپنا نائب بنانا پڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت امام کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ اپنے قریب والے لوگوں کو آگے کر کے ان کو اپنا نائب بنا کے تو چلا جائے۔ تو یہ بھی ایک صف بنانے کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام ہوتے تھے، جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، اور اس کے بعد وہ جو ان سے قریب ہوں۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک تم صفیں صحیح بناتے رہو گے تمہارے دل ایک سے جڑتے رہیں گے، اور جب تم صفوں میں اختلاف کرو گے تو تمہارے دل بھی اختلاف کرنے لگ جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ دیکھی کہ امام کے پیچھے اور قریب سمجھدار اور عقل مند آدمی کھڑے ہوں، تاکہ اگر کسی کو قائم مقام بنانا ہو یا امام کو کوئی غلطی لگ جائے تو وہ امام کو متنبہ کر دیں۔ صفوں کے سلسلے میں مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ آج کل صفوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں، صف کا آغاز دائیں طرف سے کریں اور پھر کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملنا، ایڑی سے ایڑی ملنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب صفوں کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے وہاں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ایک اور بڑی اہم حدیث پڑھی کہ جو شخص صفوں کا خلا پورا کرتا ہے، یعنی کسی جگہ پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کے لیے صف بنی ہوئی ہے اور اس میں خلا ہے، ایک آدمی کی یا دو آدمیوں کی گنجائش ہے، تو اگر وہ اس کو پورا کر دیتا ہے اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اتنا اہم کام، تو لہٰذا صفوں کی درستگی پر ضرور توجہ دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ نماز کا ہی حصہ ہے۔ حدیث نمبر 353 حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے 2 آدمیوں کو ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے اور پوچھتے ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتایا جاتا تو آپ قبر میں پہلے اس کو اتارتے اور اسے قبلے کی جانب آگے رکھتے۔ غزوہ احد میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور پھر ان مسلمانوں کو بعض اوقات ایک ایک قبر میں 2 کو دفنایا گیا، اور بعض اوقات 2 لوگوں کو ایک ایک کفن میں بھی دفن کیا گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنانے لگتے تو آپ سوال کرتے اس میں کس کو قرآن زیادہ یاد تھا؟ تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تو آپ قبر میں اس کو پہلے اتارتے اور اسے قبلے کی جانب آگے رکھتے۔ تو لہٰذا ایک بات کا آپ کو پتہ چلا کہ اہل علم اور تقوی کو زندگی میں بھی مقدم رکھا جائے گا اور موت کے بعد بھی ان کو مقدم رکھا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک وجہ فضیلت آپ کو پتہ چلی۔ اسی طرح پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں پہلی حدیث میں کہ اگر علم و فضل میں سب برابر ہوں، قرآن کے علم میں سب برابر ہوں، سنت کے علم میں سب برابر ہوں، اپنے تقوی میں سب برابر ہوں، تو پھر ایک وجہ فضیلت عمر بھی ہوتی ہے۔ 2 لوگ موجود ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا، بات کرنے کا حق بڑے کو ہوگا اس کی عمر کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ خواب آئی، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو خواب میں ہی مجھے کہا گیا بڑے کو دے، تو میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ تو لہٰذا عمر بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ترجیح دیے جانے کی۔ میں نے جیسا کہ ابھی آپ سے بات کی، محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹا بات نہیں کرے گا،
بڑے بات کریں گے. کوئی کھانے کی محفل ہے، کھانے کا آغاز بڑے کریں گے، چھوٹوں کو انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارے دین کی بنیادی قدریں ہیں کہ ہر معاملے میں عام طور پر بڑے کو مقدم کیا جائے گا. حدیث نمبر 355 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید ریش مسلمان کی، حامل قرآن کی، جو قرآن کے بارے میں حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو اور اس سے بے پرواہی کرنے والا نہ ہو، اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے. یعنی 3 لوگوں کی عزت کی جانی چاہیے. اور وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ایسا بزرگ مسلمان جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، ایسا متقی انسان جس نے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہو اور بوڑھا ہو گیا ہو، تو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے وہ عزت کا مستحق ہے. دوسرا وہ شخص جو حامل قرآن ہے. حامل قرآن سے کیا مراد ہے؟ حافظ ہے، قاری ہے، یا قرآن کا عالم ہے، اور وہ قرآن کے بارے میں حد سے زیادہ بڑھنے والا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کے بارے میں غلوف کرنے والا ہو، مبالغہ کرنے والا ہو، متشدد ہو، زیادہ سختی کرنے والا ہو دین کے بارے میں. اور دوسری بات، قرآن سے بے پرواہی کرنے والا بھی نہ ہو. بعض اوقات ایسے عالم ہوتے ہیں، علم ایک دفعہ حاصل کر لیا، اس کے بعد قرآن پر نہ عمل کیا اور نہ ہی اس بارے میں پرواہ کی. تو وہ ان دونوں افراط و تفرید سے بچ کر ایک درمیانے راستے پر چل رہا ہو، وہ شخص بھی عزت کا مستحق ہے. اور تیسرے نمبر پر انصاف کرنے والا بادشاہ بھی عزت کا مستحق ہے. ان تینوں کی اگر آپ عزت کرتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ کا احترام کرتے ہیں. اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کی عزت کرنا اصل میں اللہ ہی کا احترام کرنا ہے. ان کی تعظیم اصل میں اللہ ہی کی تعظیم ہے. تو ان تینوں لوگوں کی عزت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. ان کی عزت کیجیے. حدیث نمبر 356 حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا تعلق ہم مسلمانوں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے شرف اور فضل کو نہیں پہچانتا. بڑی کلیئر بات ہے. وہ شخص جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. کیا مراد ہے؟ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، اس کا معاملہ مسلمانوں کے معاملے والا نہیں ہے، وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے. تو 2 باتیں، چھوٹے پر شفقت کرنی ہے اور بڑے کی عزت کرنی ہے. اور اس میں سے پہل کون کرے گا؟ حدیث میں بڑے کو پہلے حکم دیا گیا ہے. جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، بڑے کو چاہیے وہ چھوٹے پر شفقت کرے، اور پھر چھوٹے کو چاہیے وہ بڑے کی عزت کرے. بعض اوقات ہم بچوں کی تربیت تو کرتے نہیں ہیں اور انہیں ڈانٹتے رہتے ہیں کہ بھی اس نے بڑے کی عزت نہیں کی. حالانکہ اس حدیث میں بھی ترتیب میں کیا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، پہلے آپ چھوٹے پہ شفقت کیجئے، چھوٹے سے مہربانی کا سلوک کیجئے. بڑے کو بڑا ہونا چاہیے اور وہ چھوٹے کے ساتھ شفقت، محبت اور ہمدردی کا معاملہ کرے، اور چھوٹے کی ذمہ داری ہے چھوٹا بڑے کی عزت کرے. اور جو شخص یہ دونوں کام نہیں کرتا یا دونوں میں سے ایک نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا آپ دیکھ رہی ہیں باب کے اندر امام نووی ایسی احادیث لائے ہیں جس میں حامل قرآن کی، حامل سنت کی، اہل علم اور اہل تقوی کی، عمر میں بڑے کی، منصف حکمران کی، سب کی درجہ بدرجہ عزت کرنے کا، تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث نمبر 357 حضرت میمون بن ابی شبیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک سوالی گزرا. آپ نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا. ایک اور آدمی گزرا جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جس کی اچھی حالت تھی. حضرت عائشہ نے اسے بٹھایا اور
کھلایا، اس نے کھایا۔ حضرت عائشہ سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کو ان کے مرتبوں کے مطابق اتارو، یعنی ان کی حیثیت کے موافق ان سے سلوک کرو۔ حدیث بڑی واضح ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس 2 لوگ آئے ہیں، ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا، حضرت عائشہ نے اسے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، وہ چلا گیا۔ ایک اور آدمی گزرا، وہ سوالی نہیں تھا، وہ ایک اور آدمی آیا جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عزت دار آدمی تھا۔ حضرت عائشہ نے اس کو بٹھایا، اس کو پانی پلایا، اس کو کھانا کھلایا، اس نے کھانا کھایا، چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان دونوں کے درمیان یہ جو فرق کیا ہے، پہلے کو آپ نے روٹی کا ٹکڑا دیا اور دوسرے شخص کو آپ نے بٹھا کر کھانا کھلایا، کیا فرق تھا؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا کرو۔ یہ بھی انسانی فطرت کا ایک بہت اہم سبق ہے کہ کسی عالی مرتبت کو اس کے مقام سے نہ گراؤ۔ ایک شخص عزت دار ہے، آپ اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیں۔ ایک شخص آپ کے گھر جی آپ کے پاس آ رہا ہے، عزت والا آدمی آ رہا ہے، آپ اس کو پانی بھی نہ پوچھیں۔ تو کسی عالی مرتبت کو اس کے مقام سے نہ گراؤ، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دو۔ بصورت دیگر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث نمبر 358 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصن مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حور بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ حور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ قراء حضرات حضرت عمر کی مجلس اور ان کی شورا کے ارکان تھے، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ یہاں سے بھی آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عمر کی جو شورا تھی، اس کے ممبر جو لوگ تھے، اس کے جو ارکان تھے، وہ کون ہوتے تھے؟ قراء حضرات اور علماء حضرات، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں چاہے چھوٹی عمر کے ہوں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس اپنی عمر کے چھوٹے ہونے کے باوجود حضرت عمر ان سے بھی مشورہ کرتے۔ تو عیینہ بن حصن جو تھے، یہ اپنے بھتیجے حور بن قیس کے پاس آئے ہوئے تھے، اور حور بھی اہل علم و فضل میں سے تھے۔ حضرت عمر انہیں اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، تمہیں امیر المومنین کے ہاں خاص مقام حاصل ہے، مجھے ان سے ملنے کی اجازت لے دے۔ انہوں نے ان کے لیے اجازت مانگی، حضرت عمر نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تم ہمیں زیادہ عطیے نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو۔ اب دیکھیے جی، ہر ایک سے بات کرنے کا انداز اور آداب ہوتے ہیں۔ عیینہ بن حصن حضرت عمر کے پاس آئے اور آتے ہی انداز درست رکھا، انہیں ڈائریکٹ کہنے لگے، خطاب کے بیٹے۔ اب یہ جو خطاب کے بیٹے ہیں، یہ بھی کوئی عزت والا انداز نہیں ہے۔ عرب لوگ جس کی عزت کرنا چاہتے اسے اس کی کنیت سے بلاتے۔ تو پھر اس کے بعد ڈائریکٹ کہنے لگے، اللہ کی قسم تم ہمیں زیادہ مال نہیں دیتے اور تم ہمارے درمیان انصاف سے فیصلے نہیں کرتے۔ فلاں کو تم مال دے دیتے ہو، مراد یہ تھی فلاں کو تم مال دے دیتے ہو، ہمیں نہیں دیتے، اور اس طرح تم انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر یہ سن کر غضبناک ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا۔ تو حور بن قیس نے ان سے کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے عفو درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ عفو درگزر کا معاملہ اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ موڑ دیں۔ اور یہ عیینہ بھی جاہلوں میں سے، یعنی یہ جو میرے چچا جن کے لیے میں نے آپ سے ٹائم لیا تھا، سمجھ لیجئے یہ اہل علم نہیں ہیں۔ اہل علم ہوتے تو کم از کم بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہوتا، تو ان کو اگنور کر دیجیے، ان کی یہ اس گستاخی کو معاف کر دیجیے۔ اور یہ عیینہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم حضرت عمر کے سامنے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی
تو انہوں نے اس سے تجاوز نہیں کیا، یعنی اس پر عمل کیا۔ وہ اللہ کی کتاب کے حکم پر ٹھہر جانے والے تھے، یعنی اسے سن کر اپنا ارادہ ختم کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اس باب میں جو اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں اہل علم اور قرہ حضرات کے، حضرت عمر کی مجلس شورا کے ارکان ہونے کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارباب اختیار اور اقتدار کو چاہیے کہ اپنے مشیر اور معاون ایسے لوگوں کو بنائیں جو علم و فضل اور زہد و تقوی میں ممتاز ہوں۔ آج ہمارے وزیر اعظم کے بشیر کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ کرپٹ اور سب سے زیادہ اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ناکام ترین ہوتی، کیونکہ ان کے مشیر حضرات انہیں معاملے کی صحیح شکل ہی نہیں دکھاتے، صرف خوش آمدی ہوتے ہیں، اور دوسری بات ہے مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، خواہ قوم ساری کو نقصان ہو جائے۔ لہٰذا ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ اپنے مشیر اور معاون ایسے لوگوں کو بنائیں جو علم و فضل اور زہد و تقوی میں ممتاز ہوں، اور اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر حکمرانوں کو ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ صحیح مشورہ دیں۔ اور دوسری بات کا آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ حکمرانوں کے اندر بھی تحمل ہونا چاہیے۔ اب حضرت عمر، ان کے سامنے ڈائریکٹ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں مال نہیں دیتے اور ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے، اور حضرت عمر جو ہیں غضبناک بھی ہوئے اور انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ بھی کیا، شاید انہیں اپنے کوڑے سے ہی مار دیتے، لیکن حر بن قیس نے ان کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ آپ کو عفو و درگزر کا حکم دیتا ہے، اور آپ کو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور حضرت عمر نے قرآن کی آیات سنی، اپنا اٹھا ہوا ہاتھ بھی نیچے کر لیا۔ تو لہٰذا حکمرانوں کے اندر بھی تحمل، برداشت، صبر ہونا چاہیے۔ اگر انسان ایسی باتوں پر غضبناک ہونے لگے، اپنے معاملے خراب کر بیٹھتا۔ تو حضرت عمر نے اللہ کا حکم سنا اور اپنا بڑا ہوا ہاتھ بھی نیچے کر لیا۔ یہ حضرت عمر کا تقوی ہے۔ حدیث نمبر 359 حضرت ابو سعید سامورہ بن جندب سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر بچہ تھا، آپ کی باتیں یاد کر لیتا تھا، لیکن انہیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی تھی کہ وہاں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہوتے تھے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جب بڑی عمر والے لوگ بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو بات نہیں کرنی چاہیے، انہیں بڑوں کو موقع دینا چاہیے کہ بڑے بات کریں۔ ہاں، اگر وہ دیکھیں کہ بڑے اگر بات نہیں کر رہے اور کوئی خاص اہم بات رہ گئی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کی اجازت ہوگی کہ وہ بات کر لے، ورنہ عام طور پہ آداب یہی ہوں گے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹے بات نہ کریں۔ یہ بھی ان کی عزت اور احترام کا ایک طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اس باب میں ہم نے دیکھ لیا کہ کن لوگوں کو عزت و احترام دی جانی چاہیے اور کن اسباب کی بنا پہ دی جانی چاہیے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ امام نووی نے احادیث ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے اہل خیر کی زیارت، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت اور محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے، نیکی کے ارادے سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے ان کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانی چاہیے تاکہ ان کی نیکی سے آپ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جو متبرک مقامات ہیں ان کی زیارت بھی کرنی چاہیے اور برکت حاصل کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا نیک لوگوں سے ملاقات کیجیے،
ان کے مجلس میں ساتھ بیٹھیں، ان سے محبت کریں، ان سے دعا کرائیں، یہ سارے آداب اس باب میں بتائے جائیں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں تو سفر جاری رکھوں گا جب تک کہ میں 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں طویل عرصے تک چلتا رہوں گا۔ یہ سورہ کہف کی آیات ہیں۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعہ کا ذکر ہے۔ ہوا یوں تھا اصل میں کہ حضرت موسیٰ سے خطبے کے دوران کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بھی کوئی زیادہ عالم ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا نہیں۔ ویسے بھی ایک موٹی سی بات ہے کہ نبی اپنے دور میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو حضرت موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہیں اس کا زیادہ بہتر جواب دینا چاہیے تھا، اللہ کو زیادہ علم ہے، یا کوئی اور عاجزی والا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی تربیت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تم جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کے علم سیکھو، تاکہ حضرت موسیٰ کو احساس ہو کہ ان سے بھی بڑے عالم موجود ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو لے گئے۔ یہ حضرت یوشع بن نون ان کے خلیفہ ہیں اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یہ نبی ہوئے ہیں۔ تو ان کو لے کر یہ ساتھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ نہیں جاتا۔ خیر جی، یہ دونوں چل پڑے۔ حضرت سورہ کہف میں ان کا واقعے کا ذکر ہے۔ وہاں انہیں حضرت خضر ملے، وہ انسانی شکل میں تھے۔ انہیں حضرت موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے؟ جو بلائی آپ کو سکھائی گئی ہے میں اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا ان آیات سے بھی آپ کو پتہ چلا کہ ہمیں اہل علم سے ملنا چاہیے، ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ اب حضرت خضر کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ سفر میں ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ 3 واقعات پیش آئے ہیں۔ پہلا واقعہ کشتی والا تھا، دوسرا واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت موسیٰ نے اسے درست کر دیا۔ میں صرف ان کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کیونکہ عام لوگوں کو ان واقعات کا علم ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس واقعے کا حوالہ دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیجئے جو اپنے رب کو صبح اور شام کو پکارتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نیک اور متقی مسلمانوں کے ساتھ اپنی مجلس برقرار رکھیے، انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے، کیونکہ وہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں آیات سے امام نووی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ علم سیکھیں تو تب علم حاصل ہوتا ہے، علم خود بخود دل میں القاء نہیں ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ بھی علم سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے گئے، اور پھر اس کے لیے صبر اور عاجزی اور استاد کی فرمانبرداری لازمی ہوتی ہے۔ اہل علم و فضل سے علم سیکھیں اور پھر ان کی پیروی بھی کریں، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے باوجود جلیل القدر پیغمبر ہونے کے حضرت خضر سے کہا تھا کہ میں آپ کی تمام باتیں مانوں گا اور میں صبر بھی کروں گا،
اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ حدیث نمبر 361 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، آؤ ہم حضرت ام ایمن کے پاس چلیں، ہم ان کی زیارت کریں، انہیں مل کر آئیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں۔ انہوں نے کہا، تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ ام ایمن نے جواب دیا، میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بس حضرت ام ایمن نے اپنی اس بات سے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ ام ایمن کون تھیں؟ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی کنیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور ان کی یہ کنیز گھر میں موجود تھی۔ تو جب آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو سنبھالنے میں حضرت ام ایمن بھی ساتھ شامل تھی۔ تو ایک طرح سے ان کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کی طرح کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو ام ایمن کو آزاد کر دیا۔ اب ام ایمن جو تھیں وہ کنیز نہ رہیں بلکہ آزاد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک جگہ پہ نکاح کیا، طلاق ہو گئی، کافی دیر تک یہ آپ کے پاس رہیں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے بہت کوشش کی اور حارثہ بن زید سے ان کا نکاح ہو گیا، اور انہی سے ہی پھر اسامہ بن زید پیدا ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، کیونکہ ام ایمن بھی آپ کو والدہ جیسی محبوب تھی اور حضرت زید بن حارثہ کو بھی آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ان دونوں کا آپ نے نکاح کرا دیا۔ پھر ان کی اولاد اسامہ بن زید بھی آپ کو محبوب ترین تھے۔ تو بہرحال حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب فوت ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت ام ایمن سے ملنے کے لیے گئے، اور اس لیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی زیارت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے سنت کی پیروی میں ان سے ملنے کا ارادہ کیا۔ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ وہاں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، پردے کا اہتمام ہوتا تھا۔ پردے کے اہتمام کے ساتھ بھی صحابہ ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگ پڑی۔ انہوں نے ان کو تسلی دی، آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے۔ تو ام ایمن کہنے لگی، میں اس لیے نہیں روتی، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ وحی ختم ہو گئی، وحی منقطع ہو گئی، وہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ بات کر کے ام ایمن رونے لگ پڑی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی رونے لگ پڑے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کی جدائی پر رویا جا سکتا ہے، اور دوسری نیک لوگوں کی زیارت اور ان سے ملاقات کا استحباب بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور بات کا بھی پتہ چلا، صحابہ ہر اس عمل پر کوشش کرتے تھے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا تھا۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی زیارت اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 362 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔
فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم اتنی تکلیف اٹھا کر اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اسے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تیری طرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اس کی رشتہ داری نہیں ہوتی، اس کا کوئی کاروباری مفاد نہیں ہوتا، اس کی کوئی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، وہ صرف اس لیے اس سے ملاقات کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ شخص اسے ملنے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بتاتا ہے بھی میں فلاں اپنے بھائی سے، دینی بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے بھی اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے جس کے لیے تم جا رہے ہو، یا تمہارا کوئی کاروباری مفاد ہے، یا تمہاری کوئی اور مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ پھر اللہ کا پیغام دیتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جیسے تم اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی سے محبت کریں، اللہ کی خاطر محبت کریں، چاہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں جی، سگے بھائی سے بھی اگر آپ اس لیے محبت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بھائی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ کو وہی جذبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو جس سے بھی محبت کریں، اللہ کی خاطر محبت کریں، اور جب آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے اس فرشتے نے بتایا کہ تم اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس طرح کر کے کسی شخص سے اللہ کی خاطر ملنے جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے تمہارا جانا مبارک ہو، تمہارا جانا مبارک ہو، اور پھر اللہ رب العزت اس سے کہتے ہیں کہ یہ شخص میرا مہمان ہے۔ بھئی میری خاطر کسی کو ملنے جا رہا ہے تو اس کا میزبان میں ہوں، یہ شخص میرا مہمان ہے اور میں اس کے لیے جنت سے کم مہمان نوازی پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ اجر ہوتا ہے اللہ کی خاطر کسی سے ملنے کا۔ میں اس سے جنت سے کم مہمان نوازی پر میں راضی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ میں اس کے اس عمل کے بدلے میں جنت عطا کروں گا، اور جب تک میں اس کو جنت دے نہ لوں میں راضی نہیں ہوتا۔ میری خوشی یہ ہے کہ یہ شخص جنت حاصل کرے۔ تو لہٰذا کسی سے بھی محبت کریں تو اللہ کی خاطر محبت کریں۔ جب انسان اس راستے میں چلتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تیرا چلنا مبارک ہو، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو، اور اس کے میزبان پھر اللہ رب العزت خود ہوتے ہیں۔ فرق صرف آپ کی نیت کا ہوتا ہے۔ آپ کسی سے اپنے کاروباری مفاد کے لیے ملنے جاتے ہیں، کسی سے اپنی امتحان کی تیاری کے لیے اکٹھی کمبائن سٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی سے رشتہ داری کے لیے ملنے جاتے ہیں، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ اس کا احسان کا بدلہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ بھئی وہ میرے سے اتنی دفعہ ملنے کے لیے آتا، آج میں بھی جا رہا ہوں۔ ان ساری غرضوں کو چھوڑ کے ایک غرض بنا لیجئے، میں اس سے محبت اللہ کی خاطر کرتی ہوں اور میں اس لیے اس سے ملنے جا رہی ہوں، تو اللہ آپ کے میزبان ہوں گے، آپ کا چلنا مبارک ہوگا، آپ کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ اس حدیث سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور انسانوں کو بہت سی علم و فضل کی باتیں الہام کرتے ہیں، بعض اوقات دل میں ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات انسانی شکل میں آ کے ان سے کلام بھی کر لیتے ہیں۔
آج کل اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ میرا خیال ہے بہت تھوڑے رہ گئے. دنیاوی اغراض کے لیے ملنے والے ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں. تو اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ویسے بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے تو ظاہر ہے وہ نیک ہوگا، آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ اسے نیکی سیکھیں گے. اور یہ محبت ایسی محبت ہے جس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں بہن بھائی جو ہوتے ہیں سگے، ان کے اندر ایک فطری محبت خون کے رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ان میں بھی مقابلے چلتے ہیں. میرا بیٹا تم سے زیادہ لائق ہے، میرا بچہ تم سے زیادہ اونچا لمبا ہے، میرا بچہ فلاں سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ فلاں اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، اس نے زیادہ اچھی کامیابی حاصل کی. لیکن یہ جو دینی محبت ہے اس میں کوئی مقابلہ نہیں. اس میں اگر اگلا شخص آپ سے زیادہ نیک ہے، آپ کو اس پہ رشک آتا ہے اور آپ سوچتے ہیں میں بھی اتنی نیکی کرنے کی کوشش کروں گی. اور پھر اس کا جو اجر آپ نے دیکھا، آپ کو جنت ملتی ہے، اللہ آپ کے میزبان بنتے ہیں، آپ کا چلنا مبارک ہوتا ہے. اور پھر یہ تو آپ کو ملتی ہے بعد میں. دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کسی نیک سے ملتے ہیں تو اس کی نیکی پہ رشک کرتے ہیں، آپ ویسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں اس کے لیے دعا بھی سکھائی، اللہم انی اسألک حبک. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. وحب من یحبک، اللہ ایسے شخص کی محبت بھی عطا کر دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. تو لہٰذا نیک لوگوں سے محبت کریں، نیک لوگوں سے ملنے جائیں، اور نیک لوگوں سے محبت صرف اللہ کی خاطر کر کے خود اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں. حدیث نمبر 362. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے یا محض اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے تو ایک پکارنے والا بآواز بلند پکارتا ہے، تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو. یہ 3 دعائیں اسے دیتا ہے. تجھے برکت دی جائے، تیرا چلنا خوشگوار ہو، اور تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو. باقی جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اب عیادت کرنا جو ہے بہت بڑا نیکی کا کام ہے. جو شخص کسی کی عیادت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اور جب وہ عیادت کرنے کے لیے مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی شرط وہی ہے کہ انسان یہ سارے کام اللہ کی خاطر کرے. ہم عام طور پہ عیادت کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاں میرا بھائی ہے، فلاں جی نے میری عیادت کی تھی، میں جب بیمار ہوئی تھی تو اس نے میرا پتہ کیا تھا، یا فلاں میری بیٹی کی ساس بیمار ہے، اگر ہم نے اس کی عیادت نہ کی تو اس کو تانے ملیں گے. ہم اپنے یہ والے سارے کام دنیا داری کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. تو عیادت کیجئے اللہ سے اجر لینے کے لیے، اس خاطر نہیں کہ اس نے میری عیادت کی تھی تو میں نے اس کے کرنی ہے، یہ تو بدلہ ہو گیا. اس خاطر نہیں کہ اس کو تانے ملیں گے، میری بیٹی کو سسرال سے آپ نے اس کی کسی کی عیادت کی، تانے اس کو نہیں ملے، یہ مقصد حل ہو گیا. لیکن یہ جو عیادت کا اجر ہے یہ اس کو نہیں ملے گا. یہ عیادت کا اجر تب ہی ملے گا جب آپ صرف اللہ کی خاطر اس کی عیادت کریں. باقی اس میں جو عیادت کے آداب ہیں ان کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ عیادت کرتے ہوئے اگلے کو تنگ کرتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں بھی اپنے صحابہ کی عیادت کرتے تھے. اپنے صحابہ کی عیادت کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابی کی عیادت بھی کی جن کی آنکھیں دکھنے آئی تھیں. حدیث نمبر 364.
حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کستوری اٹھانے والا ہو اور یا آگ کی بٹی دھونکنے والا ہو۔ بس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے دے گا یا تو اس سے خود خرید لے گا، یہ دونوں صورتیں نہ بھی ہو تب بھی تو اس سے پاکیزہ خوشبو پائے گا، اور بٹی دونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبودار بو پائے گا۔ یعنی ایک آدمی کسی نیک آدمی سے دوستی رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مشک بیچنے والا ہو۔ اب جو شخص مشک بیچ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھی کو کچھ تحفہ دے دے، نہ بھی تحفہ دے گا، ہو سکتا ہے اس کا ساتھی اس سے خرید ہی لے، ساتھی اس کا ساتھی ہے، اس کو خریدنا آسان ہوگا، ہو سکتا ہے ایک آدمی خود خرید لے، اس کا ساتھی اس کو تحفے میں دے دے، یہ دونوں کام نہ بھی ہوں تو تب بھی کم از کم اس آدمی سے خوشبو ہی آتی ہے، اور خوشبو سے انسان اچھا محسوس کرتا ہے۔ جبکہ برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بٹی سے آگ کو بھڑکا رہا ہو، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا، کیونکہ آگ ایک دم جب بھڑکے گی تو ہو سکتا ہے تیرے کپڑوں تک بھی پہنچ جائے۔ اور ویسے بھی آج کل تو آپ گیس جلاتی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن جب لکڑیاں جلائی جاتی ہیں یا کوئلے جلائے جاتے ہیں تو اس سے چنگاریاں بھی اٹھتی ہیں، اور وہ چنگاریاں بھی اڑ کے بعض اوقات ہمارے کپڑے جلا دیتی ہیں، یا پھر اس سے تو بدبو پائے گا، یا اس کے دھواں تیری آنکھوں کو خراب کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب دھواں پھیل رہا ہوتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ناک سے بھی پانی بہتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو بڑا اچھا اندازہ ہے جو لکڑیاں جلاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیک ساتھی کی اور ایک برے ساتھی کی مثال دی، تو لہٰذا نیکوں کی صحبت اختیار کیجئے اور برے لوگوں کی ہم نشینی سے اجتناب کریں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں عطر بیچنے والے کی طرح فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرنے سے وہ آپ کو نیکی ہی کی تلقین کرے گا، اور اس کا ساتھ آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح برے آدمی کے ساتھ رہ کے آپ برے آدمی کے طور و اطوار اختیار کرتے ہیں، برے آدمی کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ برا آدمی آپ کو کسی مسئلے میں جب مشورہ دے گا تو برا ہی مشورہ دے گا، اور سیدھا آپ کو دوزخ میں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نیک لوگوں کی دوستی اختیار کیجئے، برے لوگوں کی دوستی سے بچیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن ہی کو دوست بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار شخص کھائے۔ تمہارا ملنا جلنا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر تو اس کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی نیک ہے، اگر اس کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی برا ہے، کیونکہ چور کی چور کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور سچے کی سچے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ جیسے ان کا مزاج ہوتا ہے انسان کا، ویسے لوگوں کو وہ دوست بناتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ میں کیسا ہوں، تو وہ اپنے دوستوں کی لسٹ کو اچھی طرح چیک کرے۔ اگر تو اس کے دوستوں کی لسٹ میں نیک لوگ ہیں، نمازی، دیندار، اللہ سے ڈرنے والے، معاشرے میں مقبول اور معزز لوگ، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ بھی اچھے ہیں۔ اور اگر آپ کی دوستی غلط قسم کے لوگوں سے ہے تو پھر یہ سوچ لیجئے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے جیسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 365 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی بنا پر، اس کے حسب و نسب کی بنا پر، اس کے حسن جمال کی بنا پر، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عام طور پر رشتے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کوئی کسی عورت کو اس لیے منتخب کر لیتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہوتی ہے، کوئی اس لیے منتخب کر لیتا ہے کہ وہ مالدار خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کوئی اس لیے منتخب کر لیتا ہے
کہ ان کی خاندانی عزت حسب نسب اچھا ہے، شریف لوگ ہیں، اور کوئی اس لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ دیندار ہے، تو لہٰذا تم نے اپنی ہم نشینی کے لیے کسی عورت کو منتخب کرنا ہے، کیونکہ عورت آپ کو پتہ ہے انسان کی ساری زندگی کی ساتھی ہے، رفیقہ حیات ہے۔ تو جس شخص نے کسی عورت کو منتخب کرنا ہے تو وہ کس کو منتخب کرے؟ نیک عورت کو منتخب کرے۔ ہم نے ایک دن پہلے حدیث پڑھی تھی کہ تمام دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو جب آپ اپنے ساتھ کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ دینداری بنیاد ہونی چاہیے۔ نیک عورت آپ کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کو اس کے حسن جمال کی بنا پہ پسند کیا تو یاد رکھیے حسن جمال تو ختم ہو جاتا ہے، وہ تو آنے جانی چیز ہے، مال بھی آنی جانی چیز ہے، خاندانی شرافت بھی جو ہے وہ بھی اس عورت کا اپنا کمال نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں، خاندانی شرافت، مال، حسن و جمال، یہ تینوں چیزوں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ایک ہی چیز تھی جو اس عورت نے خود حاصل کی، اور وہ کون سی چیز تھی؟ دینداری۔ یہ تینوں چیزوں تو اللہ نے اس کو دی تھی، اس کا اپنا کمال کیا ہوگا؟ تو لہٰذا کسی مرد کو اپنی ساری زندگی کے ساتھ کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے؟ دیندار عورت کو منتخب کرنا ہے۔ اس کا اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اس کی نسلیں سنور جائیں گی، اور آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 366 حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، جتنا تم ہم سے اب ملتے ہو اس سے زیادہ ملنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ حضرت جبریل آپ کے پاس، آپ کو پتہ، وحی لے کر آتے تھے۔ کبھی ایک دن میں ہی کئی دفعہ وحی نازل ہو جاتی، اور کئی دفعہ 15-20 دن گزر جاتے، بعض اوقات مہینے سے زیادہ بھی گزر جاتا۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے واقعہ افک میں 34 دن وحی نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ جتنا تم ہم سے اب ملتے ہو اس سے زیادہ ملا کرو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم اس سے زیادہ ہمیں ملا کرو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی آیت ہے کہ ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو ان کے درمیان ہے، اور تیرا رب بھولا ہوا نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت جبریل کا جواب جو تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا کہ حضرت جبریل اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آتے، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی حکمت ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں۔ اب حضرت جبریل کا آپ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی تھی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ اور اسی کی میں آپ کو مثال دوں، رمضان میں حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز آتے، قرآن کا دور کرتے، ایک سپارہ اللہ کے رسول انہیں سناتے اور ایک سپارہ حضرت جبریل انہیں سناتے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے کہ ان کی سخاوت تیز چلتی ہوا سے بڑھ جاتی، اور یہ جو ان کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اس کی وجہ حضرت جبریل کا روز آنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ سے آپ کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ تو رمضان میں جو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی اس کی واضح وجہ حضرت جبریل کا آپ کے ساتھ زیادہ بیٹھنا اور روزانہ ملاقات کرنا یہ ہوتا تھا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرص ہوتی تھی کہ حضرت جبریل آپ کے پاس زیادہ آیا کریں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ
حضرت جبریل سے آپ کی ہم نشینی زیادہ ہو جائے، حضرت جبریل آپ کے پاس زیادہ بیٹھیں تاکہ آپ کا ایمان اس سے زیادہ بڑھے، اس کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 370 حضرت انس سے روایت ہے، ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ آپ نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ دیہاتی نے جواب دیا میں نے قیامت کے لیے نہ تو روزے تیار کیے ہیں، نہ نمازیں تیار کی ہیں، نہ زیادہ صدقہ کیا ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ حدیث اپنے معنی میں بڑی واضح ہے۔ ایک صحابی نے، وہ بدو تھا، آپ سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے بجائے اس کے کہ یہ جواب دیں کہ وہ کب آئے گی، کتنی دیر تک آئے گی، آپ نے اس کا جو عملی پہلو تھا وہ اس کے سامنے واضح کیا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ قیامت کو تو حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ صدقہ ہے، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا المرء من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کو جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ اب ان الفاظ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی یہ محبت صرف زبان کی حد تک نہیں ہوتی تھی جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے رسول کی محبت میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور بعض اوقات اس میں نعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کی اور آپ کی خاطر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن عملی حالت کیا ہوتی ہے؟ نماز کا وقت آ جاتا ہے، اتنی بڑی مجلس نعت ہوتی ہے، ایک بندہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اور یہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، ایک بندہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، بلکہ نماز کے لیے وقفہ ہی نہیں کیا جاتا اس میں۔ تو صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہوتی تھی وہ زبان کی حد تک نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے ہاں محبت کا مطلب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری تھی۔ یہی اس بدو کے قول کا مطلب تھا کہ میں نے زیادہ روزے اور نمازوں کا اہتمام تو نہیں کیا، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ یہاں جو روزے اور نمازوں کا مجھ سے مراد ہے نفلی روزے اور نفلی نمازیں ہیں، کیونکہ فرضی نماز اور فرضی روزے کے بغیر تو آپ کا دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ فرضی نماز تو آپ نے لازماً ادا کرنی ہے، فرضی روزے بھی آپ نے لازماً رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ نے لازماً دینی ہے۔ تو یہاں مراد زیادہ نوافل ہیں، میں نے ان کا زیادہ اہتمام تو نہیں کیا، ہاں فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے میں ان کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کی بھی عمل کی کوشش کرتا ہوں، رسول کے احکامات پر بھی عمل کی کوشش کرتا ہوں۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، ورنہ اگر آپ فرائض ادا نہیں کرتے، سنتوں کی پابندی نہیں کرتے اور اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف آپ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، صرف اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا بھی کیا مطلب ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی کرنا، آپ کے فرامین جو آپ کے علم میں آئیں اپنے استطاعت کی حد تک ان پر عمل کرنا۔ باقی ایک بات میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے،
میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا. حدیث کے بالکل یہی لفظ ہے. میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا. جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو یا رسول اللہ میں دوڑا دوڑا آتا ہوں. آپ کو دیکھ کے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ مجھے خیال آتا ہے کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر میرا کیا بنے گا. اب تو میں آتا ہوں آپ کو دیکھ کے تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں. آپ جنت میں کہیں اونچے مقام پر ہوں گے, میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا, تو میں کیا کروں گا. بڑی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اور پھر اس وقت پھر یہ آیت اتر آتی ہے, من یؤتی اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا, انبیاء میں سے, صدیقین میں سے, شہداء میں سے اور صالحین میں سے. وحسن اولئک رفیقا, اور یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے کتنے بہترین ہیں. تو جواب اللہ تعالیٰ نے کیا اسے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں, تمہارے دل کو چین آتا رہے, تو کیا کرنا ہوگا. من یؤتی اللہ و رسولہ, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ پھر نبیوں کے ساتھ بھی ہوگا. اب یہاں پہ اس کا سوال ہی یہ تھا کہ یا رسول اللہ اب تو میں آتا ہوں آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں, تو جب آپ کی موت کا معاملہ ہوگا اور میری موت کا معاملہ ہوگا, قیامت کا معاملہ ہوگا, آپ پتہ نہیں کس درجے پہ ہوں گے, میں کس درجے میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم نبیوں کے ساتھ ہوگے, تم شہداء صدیقین کے ساتھ ہوگے, تم شہداء کے ساتھ ہوگے, تم صالحین کے ساتھ ہوگے. تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. ایک بات میں آپ کو اس موقع پر اور بھی بتاتی چلی جاؤں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے نیک والدین کو, نیک اولاد کو, نیک زوجین کو بھی اکٹھا کر دینا ہے. نیک والدین کو, نیک اولاد کو اور نیک زوجین کو بھی اکٹھا کر دینا ہے. ان تینوں کو اکٹھا کرنے کی قرآن مجید ہمیں ضمانت دیتا ہے. اللہ کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے, انسان اپنے ان رشتوں کے ساتھ ہی خوشی محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں رشتوں کو, زوجین, والدین اور اولاد کو اکٹھا کر دینا ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور بھی بات فرماتے ہیں, ما لتنا من عملہ من شیء, اور ہم ان میں سے کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. اب عمل میں کمی کرنے سے کیا مراد ہے. دنیا کا تو عام طور پہ دستور یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد ہوتی ہے اور خامن کے پاس بیوی رہتی ہے, لیکن جنت کا یہ دستور نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ نیک ہو, وہ زیادہ بڑے درجے پر ہو, تو اللہ تعالیٰ والدین کے پاس اولاد کو اکٹھا نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ نے یہ بھی اصول بتایا ہے کہ ہم ان کے عمل میں سے کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. تو لہٰذا اگر اولاد کا درجہ زیادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, والدین کو اولاد کے پاس اکٹھا کریں گے, والدین کا درجہ بڑھا دیں گے, اولاد کا درجہ کم نہیں کریں گے. اس اصول کی خاطر کہ اولاد کو والدین کے پاس ہونا چاہیے, بلکہ والدین کا درجہ بڑھا کے اولاد کے پاس اسے لے آئیں گے. اسی طرح ہو سکتا ہے کسی عورت کا درجہ اپنے خامن سے زیادہ ہو, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ اس عورت کا درجہ کم کریں, ہاں خامن کا درجہ بڑھا دیں گے اور بڑھا کے اسے بیوی کے پاس اکٹھا کر دیں گے. اللہ نے کسی کے عمل میں کمی نہیں کرنی, اضافہ ضرور کر دینا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو نیک اولاد ہیں, جو نیک والدین ہیں, جو نیک زوجین ہیں, اللہ ان کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے نیکی کی بنا پر, اور کسی کا درجہ کم نہیں کریں گے, بلکہ درجے کو بڑھا کے, کم درجے والے کا درجہ بڑھا کے اس کو زیادہ درجے والے کے پاس اکٹھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یہ نعمتیں جو ہیں ان میں حصے دار بنا دے. اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دینا, اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی یہ ساری رحمتیں فرما دینا. حدیث نمبر 373, حضرت اسید بن عمر
اور بعض کے نزدیک اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب بھی اہل ایمان میں سے مجاہدین آتے تو ان سے پوچھتے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہیں، حتیٰ کہ بالآخر اویس آ گئے۔ یعنی جب بھی حضرت عمر بن خطاب کے پاس کچھ لوگ آتے جو کہ جہاد کر رہے ہوتے، دور دراز کے علاقوں میں سے ہوتے، تو حضرت عمر ان سے ایک سوال کرتے کہ کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہیں؟ پوچھتے پوچھتے ہوا کیا کہ ایک دن واقعی حضرت اویس ان لوگوں میں موجود تھے جن کے بارے میں حضرت عمر سوال کر رہے تھے، کیا تمہارے اندر اویس موجود ہیں؟ اس دور میں آج کل کے دور کی طرح کی سہولتیں موجود نہیں تھیں، تو یہی انداز ہوتا تھا کسی کے بارے میں علم حاصل کرنے کا۔ بالآخر ایک وفد میں حضرت اویس آ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا مراد کے گھرانے سے ہو اور کرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے، کیا وہ صحیح ہو گئے ہیں سوائے ایک درم جتنے حصے کے؟ انہوں نے اس کا جواب بھی ہاں میں دیا۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تمہارے پاس مراد گھرانے سے اور کرن قبیلے سے اویس بن عامر اہل یمن کے ان غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے جو درہم جتنی جگہ کے علاوہ درست ہو گئے ہوں گے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیں گے۔ پس اگر تم اے عمر ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے یہ فرمان سنا تھا کہ اویس بن عامر قرنی جو ہیں یہ تمہارے پاس یمن کے علاقے سے آئیں گے اور ان کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے۔ برس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے جلد پہ سفید سفید رنگ کے چٹاخ سے پڑ جاتے ہیں، تو وہ ان کی درست ہو چکی ہوگی وہ بیماری۔ اب صرف ایک درہم کی جگہ تقریباً اتنی جگہ پر وہ داغ باقی رہ گیا ہوگا۔ یہ حضرت اویس کرنی جو ہیں یہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آ سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نیکی کا بھی علم تھا، اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ تمہیں ملے تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ حالانکہ وہ صحابی نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ اس دور میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کو سنبھالتے تھے، تو لہٰذا یہ آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اللہ نے علم دیا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے عمر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ اسی لیے ان کو صحابہ گنا جاتا ہے، اگرچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکلی آپ سے ملاقات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو اے عمر تم ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ تو اب حضرت عمر کو حضرت اویس کرنے مل گئے تھے، اور حضرت عمر نے ان سے تحقیق بھی کر لی، تمہارا فلاں گھرانے سے تعلق ہے، فلاں خاندان سے تعلق ہے، فلاں علاقے سے تعلق ہے، تمہاری والدہ زندہ ہیں، یہ ساری کچھ جب انہوں نے تحقیق کر لی اچھی طرح، تو پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر وہ تمہیں ملیں تو ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔
اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے پوچھا اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا میں کوفے کے گورنر کو تمہارے لیے لکھ کر نہ دوں کہ وہ تمہیں پروٹوکول دے، تمہیں عزت دے؟ حضرت اویس نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں جو غریب اور مسکین قسم کے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنت میں یہی لوگ جائیں گے، جنت میں غریب اور مسکین ہی زیادہ جائیں گے۔ اور دوسری بات ہے اللہ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے جو بڑا متقی ہو اور گمنام ہو۔ تو کہنے لگے میں ان لوگوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں جو غریب اور مسکین قسم کے ہیں، جنہیں کوئی جانتا ہے نہ ان کی پرواہ کی جاتی ہے۔ جب آئندہ سال آیا تو یمن کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص حج پر آیا اور اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے حضرت اویس کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی نہایت سادہ ہے، دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور کرن قبیلے کا اویس بن عامر یمن کے رہنے والے مجاہدین کے امداد کرنے والے فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا۔ اس کو برس کی تکلیف ہوگی جو کہ درست ہو چکی ہوگی، سوائے ایک درہم جتنی جگہ کے۔ اس کی والدہ زندہ ہوگی جس کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا۔ یعنی وہ اتنے نیک ہیں، اتنے متقی ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ اگر وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پر قسم کھا لیں اللہ مجھے میری مدد کرے گا یا فلاں معاملے میں اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ بس اگر تم ان سے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ اب حضرت عمر کی کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا تھا کہ تم ان سے مغفرت کی دعا کرانا، اور حضرت عمر نے حضرت اویس کرنی سے مغفرت کی دعا کرا لی۔ اور اس وقت حضرت اویس کرنی کوفہ جا رہے تھے۔ اگلے سال یمن سے ایک اور آدمی آیا حج کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے اس سے پھر حضرت اویس کرنے کے بارے میں پوچھا۔ تب وہ کوفہ سے واپس آ چکے تھے اور یمن کے علاقے میں جا چکے تھے، اور اب حضرت عمر اس معزز آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرو۔ بس یہ یمنی شخص حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت اویس کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت اویس نے جواب دیا تم ایک نیک سفر سے نئے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ کیونکہ جب انسان حج سے آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان حج کرے اور اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام نیکیاں کرنے کی کوشش کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، حدیث کے لفظ ہے لم یرفس ولم یفسق، نہ رفس کرے نہ کوئی گناہ کا کام کرے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ تو حضرت اویس نے ان سے کہا کہ تم تو حج کر کے آئے ہو، تمہارے تو اللہ نے گناہ معاف کیے ہیں، تم میرے لیے دعا کرو کیونکہ تم گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہو۔ حضرت اویس نے جواب دیا ایک نیک سفر سے تو تم نئے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ نیز انہوں نے کہا کیا تم عمر کو ملے؟ اس یمنی شخص نے کہا ہاں۔ تو حضرت اویس نے حضرت عمر کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تب لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا۔ حضرت عمر کا درجہ دیکھیں جی کتنا بڑا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کے صحابہ میں سے متفقہ عقیدے کے مطابق سب سے افضل حضرت ابو بکر تھے، اور پھر ان کے بعد جو افضل ہیں وہ حضرت عمر ہیں۔ تو حضرت عمر حضرت اویس سے دعا کروانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت اویس کا مقام کتنا بڑا ہے، حضرت عمر ان کی کتنی زیادہ ان سے دعا کرانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ملنا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ایسے لوگوں سے دعا کروانے کی کوشش کرنا جیسے حضرت عمر کرتے تھے۔ اب دیکھیے جی حضرت عمر اتنی دیر سے ہر آنے جانے والے شخص سے پوچھ رہے ہیں جو یمن سے آ رہا ہے کہ تمہیں اویس کرنے کا پتہ ہے، اور آخر انہوں نے پتہ لگا لیا۔ تو آپ کو یہ ساری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ
ہم نشینی اختیار کرنا، ان سے دعا کرانا، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث نمبر 374 حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت مانگی، آپ نے مجھے اجازت عنایت فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا۔ حدیث کے اصل لفظ ہیں، لا تنسنا یا اخی من دعائک، اے میرے پیارے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آپ کا یہ ارشاد میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ کیا اعزاز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی کہا، نمبر 1، اور دوسری بات ہے آپ سے دعا کے لیے کہا کہ تم مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کے یہ الفاظ مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان سفر پر جا رہا ہو، خاص طور پر عمرہ یا حج کے لیے جا رہا ہو، تو اس شخص سے دعا کرنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ تم حج پہ جا رہے ہو، تم عمرے پہ جا رہے ہو، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، عرفات جاؤ گے، مزدلفہ جاؤ گے، مینا جاؤ گے، ان مواقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ اول تو کسی کے لیے غائبانہ دعا میں اخلاص ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب انسان کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے لیے وہی دعا کرتا ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے فرشتے کی دعا ہماری دعا سے جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا دعا کرنے کا طریقہ کیا رکھیں؟ اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں پہ رحم فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ فرما میرے عزیز پہ رحم فرما۔ اور وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو دعا یہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کے حق میں پہلے قبول فرما۔ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں فرشتے کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، تو وہ فرشتے کی جو آپ کے حق میں کی گئی دعا ہے وہ آپ کی دعا سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوا کریں، دوسروں کے لیے زیادہ دعا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور فرشتوں کی دعا جو ہے انشاءاللہ مقبول ہے۔ تو لہٰذا دوسرے سے جب آپ غائبانہ دعا کرتے ہیں تو اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو حج اور عمرہ کے مقامات ہیں یہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہیں، خاص طور پر عرفہ وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور عرفہ کا مقام وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان مقامات پر دعا کرنا بھی بذات خود ایک بہت اہم کام ہے۔ اس لیے خود دعا کرنے والے کو بھی چاہیے کہ خصوصی مقامات اور خصوصی اوقات میں صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے، بلکہ اپنے احباب اور اپنے اقربا کے لیے بھی دعا کرے۔ آج کل اب اللہ نے چاہا تو لیلۃ القدر کی ہم تلاش کر رہے ہیں، 3 راتیں گزر گئیں، 2 راتیں رہ گئیں، تو اس میں بھی جب آپ دعا کریں صرف اپنے لیے دعا نہ کیجیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنے قریبی احباب کے لیے، بلکہ میں کہتی ہوں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ جو ہمیں سنت ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی جو دعا ہم اپنی نماز میں کرتے ہیں، ذرا اس کا انداز دیکھیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی، اور تمام مومنوں کے لیے دعا کی۔ تو دعائیں جامع ہونی چاہیے،
اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنے اعزاء و احباب کے لیے، اپنے دینی بھائیوں کے لیے، اپنے جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں سب کے لیے دعا کیجئے، اور دعا جامع ہو، بجائے اس کے کہ یہ دعا کریں اللہ مجھے صحت دے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے دے۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہوتے ہیں، تو لہٰذا بجائے اس کے یہ کہنے کہ اللہ میرے بچے کو صحت دے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اولاد کو صحت دے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، تمام لوگوں پہ رحم فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی خصوصی مقامات یا خصوصی اوقات میں دعا کرے تو صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، بلکہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے اقربا کے لیے بھی دعا کرے۔ اور اس سے آپ کو ایک اور بھی بات سمجھ آئی، حضرت عمر کا اعزاز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا اے میرے پیارے بھائی۔ حدیث نمبر 375 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل۔ وہاں پہنچ کر آپ 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے قباء تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی آپ کی پیروی میں ایسا ہی کرتے تھے۔ اب قباء جب مکے سے مدینے جائیں تو قباء مدینے سے 3 میل پہلے آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ پہلے قباء پہنچے، اور قباء میں آپ نے وہاں پہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اب اسے ہی مسجد قباء کہتے ہیں۔ اب اس مسجد قباء کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص میں 2 نفل ادا کرتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ تھی کہ آپ کبھی پیدل جاتے تھے وہاں، کبھی وہاں پہ سوار ہو کے جاتے تھے، اور ہر ہفتے جاتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی چونکہ بہت زیادہ سنت کی پیروی کرنے والے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کی شہرت ہی یہی ہے کہ یہ سنت کی بہت زیادہ پیروی کرتے تھے، اس حد تک پیروی کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ سفر کیا ہے اور اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ حالانکہ وہ ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اس حد تک سنت کی پیروی کرتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس سنت کی پیروی نہ کریں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی مسجد قباء جاتے، اور مسجد قباء جا کے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھتے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ثواب کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، عمرے کا ثواب ہے۔ اب ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا علم دے، میں نے ان کو دیکھا وہاں پہ جب ہم نماز پڑھنے گئے تو لوگ وہاں کی مٹی اٹھا کے تو لے کے جا رہے تھے۔ مسجد قباء کی جو صحن تھا کہ یہ جی خاک شفا ہے اور یہ مدینے کی مٹی ہے اور ہم اس کو برکت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ برکت کی جگہ کون سی تھی، برکت کا کام کون سا تھا؟ آپ مسجد قباء آئے ہیں، آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے، آپ کو عمرے کا ثواب ہوگا۔ وہاں پہ اس کی مٹی اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مدینے جاتے ہیں تو ننگے پاؤں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو انداز ہیں محبت کے، جو سنت نہیں ہیں، جو ہم نے خود گڑھ لیے ہیں، یہ بدعت تو ان کو کہا جا سکتا ہے۔ ان سے اجر کی امید نہ رکھیے، بلکہ بعض اوقات الٹا یہ بدعت کا گناہ ہی کہیں نہ ہو جائے۔ اب بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے تو انگوٹھے جو ہے وہ یہاں سے چوم کے تو آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس بات کا ہمیں حکم کہیں نہیں دیا۔ ہاں یہ حکم ضرور دیا ہے کہ آپ کا نام جہاں پہ لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا جائے۔ تو یہ عقیدت کے انداز یہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ انداز اختیار کریں جو مسنون نہیں ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، وہی انداز پھر دین کا حصہ بن جاتے اور وہی دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں اپنے سے محبت کرنے کے، جو طریقے ہمیں
کسی جگہ سے تبرک لینے کے بتائے ہیں، انہی طریقوں کی پیروی کی جائے، ورنہ یہ چیزیں بدعت بن جاتی ہیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ متبرک مقامات جو ہیں ان کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ مسجد قباء متبرک مقام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آتے، کبھی سواری پہ آتے۔ آج کل یہ جگہ جو ہے یہ مسجد نبوی سے باہر ہے۔ اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جتنا مدینہ تھا وہ سارے کا سارا آج کل مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہوا ہے۔ مسجد نبوی انہوں نے اتنی بڑی کر دی ہے، تو یہ جگہ اب مسجد نبوی کے بالکل باہر ہے، شہری کا حصہ، مدینہ کا ہی حصہ بن گئی ہوئی ہے یہ جگہ جو ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما